اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی زین العابدین کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ امام نے بتایا کہ خدا کی بارگاہ میں 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ہے۔ اس میں سے پہلا قطرہ وہ ہے کہ رائے خدا میں گرنے والا خون کا قطرہ، اور دوسرا رات کی تاریکی میں بندے کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کا قطرہ، جو صرف خدا کے لیے گرایا گیا ہو، یعنی اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد یا اس کے جو ہے نا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی قربانی کا وقت آ جائے اور انسان اپنی جان کو قربان کر دے۔ دوسرا اس وقت جب انسان تاریکی شب میں راز و نیاز کرتا ہے، اللہ کے عشق میں آنسو بہاتا ہے۔ اللہ بھی انہی 2 لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ 2 انسان خدا کو بہت محبوب ہیں، اور 2 قطرے انسان اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ یہ بہار الانوار کی حدیث ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں مومن کو نجات دلانے والی ہیں، اور وہ بڑی ہی زبردست کام میں آنے والی چیز ہے کہ لوگوں کے بارے میں زبان پر کنٹرول کرنا، یعنی غیبت نہ کرنا، پہلی چیز ہے۔ پھر دوسری چیز ہے ایسے کام میں مصروف رہنا جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہوں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، یعنی رونا، کہ انسان اس دنیا میں ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے جس کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ امام نے بس صرف 3 کاموں کو اس کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے بھی کم پر بیچ دے گا۔ یعنی کہ جہاں مصاحبت اور دوستی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، وہاں بہت سے مادی فوائد اور نقصانات کا دار و مدار بھی اسی دوستی پر ہوتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر کون سا اس کا اثر پڑ رہا ہے، ہاں ہمیں اس سے دنیاوی فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ اتنا وہ کم ظرف ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی اس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے تمہاری دوستی کو قربان کر دے اور تمہیں بیچ دے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں، بے وقوف شخص کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ یہ بھی تحفۃ العقول کی حدیث ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مند انسان سے دوستی کرے، اس کے صحبت میں بیٹھے، اور اسی لیے کہا ہے کہ عالم کی صحبت میں بیٹھو، یعنی کہ وہ آپ کو علم پہنچائے۔ اب یہ نہیں کہ عالم کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ کسی عالم کو تلاش کریں، اس پہ نہیں، جو بھی عقل مند لوگ ہیں، جو بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دنیاوی اور دینی اور دنیاوی دونوں طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچائیں، ان کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا چاہیے، اور بے وقوف لوگوں کی صحبت سے، کیونکہ وہ بیکار کی باتیں کریں گے، آپ کا ٹائم ہی ضائع ہوگا۔ ٹائم سے بڑھ کر تو کوئی چیز قیمتی نہیں ہے نا۔ پھر کہا کہ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، بخیل کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ تمہاری شدید ضرورت کے وقت تم کو اپنے مال سے محروم رکھے گا۔ یعنی بخل اور کنجوسی ایک بری عادت ہے جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کا مال کام میں نہیں آتا، اسی طرح چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کنجوس اپنی ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرتا، اور اگر اس کے کسی دوست کو وقت پڑ جائے اور اس کو شدید ضرورت ہو تو وہ اس کے اوپر کوئی پیسہ کوڑی کرنے کو، یعنی اپنے ہاتھ پیر سے بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو امام نے کہا دوستی ہی کیا جو وقت پر کام نہ آئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے کی دوستی کس طرح ہوتے ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا جھوٹ ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ اسے امام نے فرمایا کہ جھوٹے کی صحبت سے بچو، اور کیا کہا آپ نے؟ جھوٹے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ سراب کی طرح سے ہے جو دور کو قریب اور
قریب کو دور بتائے گا. نہیں سراب کیسا ہوتا ہے، انسان صحرا میں جا رہا ہے، پانی کی تلاش ہے، وہ دور سے اس کو نظر پانی پانی ہے چاروں طرف بس، اور وہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو ریت ہی پاتا ہے، کچھ نہیں پاتا. تو کہا کہ جھوٹا جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہے کہ ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ انسان سمجھے گا کہ بس میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے اس کو دھوکہ دے دیا. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.